جی آپ نے یہ بڑا اچھا سوال ہے، آپ نے کہا یہ مارکیٹنگ اور یہ جو ایڈورٹائزنگ کرنا جماعت کی. دیکھیں، ریلیجن کو اتنی ایڈورٹائزمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ سچا ہے اور لوگ اس کو خود ہی ایکسپٹ کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ پوسٹر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سائن بورڈ لگاتے ہیں بسوں کے پیچھے، ہر کارنرز پہ لگاتے ہیں، اسٹریٹس پہ لگاتے ہیں، بل بورڈ لیتے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے ایڈورٹائز کرتے ہیں. اس چیز کو سمجھنا چاہیے مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے. دیکھیں، جتنے لوگ ان کے ممبرز بنیں گے نا اتنے چندے آئیں گے. میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ. آج سے 25-30 سال پہلے ویڈیو گیمز آئی تھیں، ٹھیک ہے جی. لوگ شاپس پہ جایا کرتے تھے، اس کے اندر کوائنز ڈال کے ویڈیو گیم کھیلا کرتے تھے. جو شروڈ بزنس مین تھے وہ ہر اسٹریٹ کے کارنرز پہ مختلف مختلف شاپس پہ انہوں نے وہ ویڈیو گیمز کی مشینیں رکھی ہوتی تھی. ایک آدمی کی 200-300 ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک ہی ایریے میں. یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اسٹریم لائن آف انکم ہے. انہوں نے یہی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ممبرز بڑھیں گے ایک گھر سے کتنے اسٹرنگ آف انکم جنریٹ ہوں گے. یعنی ایک آدمی چندہ عام دیتا ہے، خدام کا دیتا ہے، اطفال کا دیتا ہے، لجنا کا دیتا ہے. کمانے والا کون ہے؟ ایک آدمی. سو یہ اسٹرنگ آف انکم ہے ایک آدمی کے کنورٹ کرنے سے. ٹھیک ہے جی. یہ نظام کو مارکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورس آف انکم ان کا بڑھتا ہے، اس لیے ایڈورٹائزنگ کرنی بہت ضروری ہے. تو یہ مارکیٹنگ سٹنٹس کرنے، بادشاہوں کو بلانا، جیسے میں نے کہا اتنی بیتوں کا بتانا. اگر اتنی بیتیں تھی تو آج یہ چندے بند کر دیتے. اتنے 24 کروڑ کے قریب، 16 کروڑ کے قریب لوگ ہو گئے تو اب تو چندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی آپ کیوں چندہ مانگ رہے ہیں؟ اتنے کروڑوں لوگ ہو گئے، اگر وہ ایک ایک روپیہ بھی دیں تو 24-25 کروڑ تو ہو گیا. حالانکہ وہ ایک ایک روپے سے زیادہ ہی دیں گے نا. تو یہ سمجھنا چاہیے یہ سیم شروڈ بزنس مین کی طرح کا ٹرک ہے. تو اس کو کہہ لیں کہ اسٹرنگ آف انکمز انہوں نے جنریٹ کیے ہیں ایک بندے کو کنورٹ کرنے سے. تو اس لیے یہ سب مارکیٹنگ سٹنٹس ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہی آپ اپنے بچوں پہ پیسے لگائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑی کلیئر ہے، آپ کم از کم پڑھیے تو صحیح. تو بس میں سمجھتا ہوں کہ کافی جواب دے دیا اس پہ. جی حدیث کا میں نے ذکر کیا تو میں کوئکلی وہ بتا دوں. حدیث جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بیٹر جو ہے نا پیسے کا استعمال اپنے اہل و عیال پہ پیسے خرچ کرنے کا ہے. یہ مفہوم میں بتا رہا ہوں، پوری حدیث میں بہت دفعہ سٹریمز میں دے چکا ہوں. تو یہ چندے وغیرہ دینا، اس کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا اپنے بچوں اور اہل و عیال پہ پیسے خرچ کرنا. اب لوگ ایسے بھی میری نظر سے گزرے ہیں کہ بچے بیچارے ترستے ہیں کہ بھائی ان کے والد ان کو کوئی کھلونا لے کے دیں گے یا کوئی کپڑے بنا کے دیں گے، یا بیگم جو ہے ان کی چلیں کوئی زیور یا کوئی ایسی چیز. چلو زیور تو مہنگی چیز ہو گئی، کوئی اچھی چیز کبھی باہر کھانے کے لیے لے جائیں گے یا کوئی ہالی ڈیز کر لیں گے. کبھی نہیں. وہ چندے ان کو دے دیتے ہیں جی حضور صاحب کی ضروریات اور یہ اشاعت کے لیے ضروری ہے. آپ کے اوپر حقوق واجب ہیں، جو اللہ نے آپ کے اوپر حقوق واجب کیے وہ پہلے ادا کیجئے. اور ان چندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کہاں سے یہ چیزیں لے کے آ گئے ہیں. تو میں نے مفہوم بتا دیا حدیث کا، اگر کسی کو چاہیے تو میں بالکل دے بھی دوں گا. تو میں نے کہا کہ یہ یہاں پہ ضروری ہے کہ ساتھ ہی اس بات کے وہ بھی کہہ دوں. اور یہ جو سوال ہے کسی ممبر کا، یہ میں پڑھ دیتی ہوں. انہوں نے پوچھا ہے، بلکہ کہا ہے کہ نظام جماعت گزرے دور کا سکہ ہے جو اس دور میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں شاید انہوں نے آپ کے کمنٹس مانگے ہیں. محترم، یہ جو نظام کے بارے میں یہ سوال ہے کہ یہ گزرے دور کا سکہ ہے،
تو اس کی ذرا آپ وضاحت فرمائیے، واقعی جو کرنسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آؤٹ آف آرڈر ہو گئی ہو یا آؤٹ آف ٹائم ہو گئی ہو، اس کو اس دور میں چلانے کی کوشش ناکام ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو ان رولز ریگولیشنز کے تابع نہیں کیا جا سکتا۔ جب زمانہ بدل جاتا ہے تو نئے ادوار آ جاتے ہیں، اس کے حساب سے نئے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ جی، اس پہ نظام جماعت پہ میں کافی ڈیٹیل میں کہہ چکا ہوں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اور گنجائش باقی ہے، بالکل یہ فیلڈ سسٹم ہے، میں نے بتا دیا ہے، جاسوسی اور یہ وہ فائنینشنل بینیفٹس لینے، اور یہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہی اس کے بینیفیشری ہیں، انہیں کو فائدہ، عام لوگوں کو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یا ان کے مربی مربے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں وہ ان کے سیلز مین ہیں، ان کو پالنا، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، جو ان کے اس سسٹم کو کہہ لیں کہ چلانے کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے سے پرزے ہیں، ان کے لیے، باقی عام لوگوں کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے یہ یہاں پہ سوال کیا تھا، آپ مجھے بتائیے کہ مرزا صاحب کو ماننے کا یا اس جماعت کو ماننے کا ایڈوانٹیج کیا ہے جو دوسروں کو نہیں ہے، مجھے یہ بتائیے۔ انسان دیکھتا ہے نا کہ بیڈ فیچرز اور گڈ فیچرز، تو مجھے یہ بتائیے، بیڈ فیچرز تو بہت سارے ہیں، وہ ہم نے دیکھ ہی لی ہے، مجھے گڈ فیچر بتائیے بھائی، کیا گڈ فیچر ہے بھائی، اس کی لسٹ دیں ذرا۔ یہی کہہ دیں جی ہمارا ایک خلیفہ ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ چند لوگوں سے ریزائن لے سکے، تو یہ تو حال ہے ان کا۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑا ڈیٹیل میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، آ گئی۔ جی ایسا ہے علی صاحب کہ ہمارے جو آڈینس لائیو سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے کمنٹس بھیجتے رہتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کمنٹس ہم گروپ میں لگائیں۔ اگر وہ کوئی سوال بھیجتے ہیں تو ہم اسے گروپ میں لگا دیں۔ تو جن سوالوں کو ہم مناسب سمجھتے ہیں، جن کی زبان شائستہ ہوتی ہے، تو یا کوئی کمنٹس ایسے ہوتے ہیں تو انہیں ہم فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو بے شک آپ نظام جماعت پہ بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو بے شک آپ اس پہ مزید نہ کہیں، لیکن چونکہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو بھی شائستہ کمنٹس ہوتے ہیں یا بات ہوتی ہے اس قسم کی، وہ ہمارا فرض ہوتا ہے ہم آگے پیش کریں۔ جی، یہ دقیانوسی نظام ہے، سٹون ایج سے بھی کہہ لیں کہ پرانا فضول کنٹرول کرنے کا ہے۔ جو میری پہلی آڈیو تھی اس نظام جماعت کی، اس کے اندر میں نے بہت سارے کلوز دیے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے میں نے کس طرف پوائنٹ کیا ہے۔ تو ہاں، گھسا پٹا سکہ، آپ خود سوال کرنے والے وہ خود مان رہے ہیں اس چیز کا، تو میں اس میں کیا جواب دوں، میں تو بہت ڈیٹیل دے چکا ہوں اور بہت سارے کلوز دے چکا ہوں، سمجھدار لوگ اس کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی گنجائش ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ وقت ہے فیصلے کرنے کا، یہ وہ نہیں ہے کہ آج سے 130 سال پہلے کیا تھا، آپ فیصلے کریں اپنے نسلوں کے، اپنے فیصلے کریں، اب اس لکیر کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ کرنسی، آج کے دور کی کرنسی سب سے بڑی انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن ایج ہے، اس کی بگیسٹ کرنسی انفارمیشن اینڈ ڈیٹا ہے۔ ڈیٹا کیا؟ جو معلومات ہیں، جو ریسورسز آپ کو اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، جیسے ان کی بکس ہیں، ان کے لٹریچر ہے، ویڈیوز ہے، آڈیوز ہے، اس ڈیٹا یعنی انفارمیشن کو یوز کریں اور اپنے فیصلے کریں، یہ ہے آج کی سب سے بڑی کرنسی۔ تو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیزن کرنا انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ آپ وہ کام نہ کریں جو ہمارے بزرگوں نے کیے اور آج تک ہم ان پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا آپ کو کہ ریویو کریں، فیصلے کریں اور موو آن کریں، ادھر ہی بیٹھے رہنے کا، لکیر کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی، یہاں پہ کوشچن ہے کہ جماعت کا اتنا پیسہ اکٹھا ہوا ہے، اس کو واپس لینے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، ہر کنٹری میں ڈفرینٹ لا ہے۔ برطانیہ یا یورپ کے حساب سے جو انہوں نے آپ سے ایگریمنٹ کروایا ہوا ہے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، چیریٹی کمیشن کو لکھ سکتے ہیں، ٹیکس آفس کو لکھ سکتے ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹینڈنگ آرڈر یا ڈائریکٹ ڈیبٹس
آپ کے بینک سے جو جاتے ہیں اس کو پہلے کینسل کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کے پاس رسیدیں ہیں ان کو آپ بھیجیں چیریٹی کمیشن کو یا ٹیکس آفس کو، اور ان کو بتائیں کہ یہ فراڈ ہمارے ساتھ کیا ہے، جو چیز پیکٹ پہ لکھی ہوئی ہے پیکٹ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، تو ان کو ایکسپلین کریں، آڈیو ہے اس کی اسکرپٹ دیں کہ یہ شخص جو اس کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہے وہ تو خود ملکی قانون کو نہیں مانتا، اور جو ایڈوائس دے رہا ہے وہ کس قسم کی دے رہا ہے، وہ بالکل ملکی قانون کے خلاف ہے۔ ہم سمجھتے تھے یہ اچھے کاموں کے لیے پیسے استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ تو یہ کرمنلز اور کلپریٹ کو بچاتے ہیں، اور جو وکٹم ہے اس کی وکٹم شیمنگ کرتے ہیں اور اس کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ خود سوچئے، اور آپ کے ساتھ بھی ایسی کچھ چیزیں ہوئی ہوں گی، ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، تو آپ یہ پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ برطانیہ میں سٹیزن ایڈوائس بیورو ہے، آپ ان سے جا کے ایڈوائس لے سکتے ہیں، چیریٹی کمیشن سے آپ ڈائریکٹ فون کر کے بتا سکتے ہیں۔ ان کی پالیسی اور پروسیجر وہ ان لائن نہیں ہے، ان کا کوئی آدمی سیکیورٹی کلیئرڈ نہیں ہے، ڈی بی ایس چیک نہیں ہے۔ تو میں نے بارہا دفعہ کہا ہے، یہ اطفال اور ناصرات کی اجلاس کرواتے ہیں جو انڈر 16 ہے، کوئی بھی انسان ایون کوئی عورت بھی ان کے نزدیک نہیں پھٹک سکتے جب تک ان کی کلیئرنس نہ ہو۔ تو یہ اتنے سالوں سے یہ دھندا چلا رہے ہیں ان ملکوں میں، کسی نے کوئی پوچھا نہیں ان کا، تو بلکہ یہ لائسنس کینسل ہونا چاہیے۔ آئے دن ان کے ایسے سکینڈل آتے رہتے ہیں، وہ ساری آپ لگائیں جو جو ان کے کیسز ہیں ان کی جماعت کے ممبران کے، امریکہ میں، برطانیہ میں، اور جہاں کہیں پہ بھی ہے، وہ اپنے کیس کے ساتھ لگائیں، ٹیکس آفس چیریٹی کمیشن کو بھیجیں، اپنی رسیدوں کی کاپیز لگائیں اور ان کو بھیجیں، اور کلیم کریں ان چیزوں کے پیسوں کے۔ تو بیٹر وہ گائیڈ لائن آپ کو ان سے بھی مل سکتی ہے، یہ میں موٹی موٹی باتیں بتا دوں تو بالکل لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بات یہ کہ ہمت آپ لوگوں نے کرنی ہے، میں تو صرف آپ کو پوائنٹر دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ جی، جزاک اللہ۔